بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 625 ہے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں، یہ عام طور پر فجر اور عصر کو کہا جاتا ہے، بعض دوسری روایتوں سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ جس نے ان 2 نمازوں کا اہتمام کیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نمازیں 5 ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، یہ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک عہد قائم ہو جاتا ہے۔ وہ عہد مغفرت کا عہد ہے، اور یہ معمولی بشارت نہیں ہے، لیکن آدمی سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان 2 نمازوں کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا کہ ان کا اہتمام رکھو، تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر ثم یارج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وہو عالم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں 626 رقم ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں تم تو ہو، لیکن یہاں صبح و شام فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تمہارے گرد و پیش ہی میں ہوتے ہیں، اس کائنات کا نظم وہ بھی چلا رہے ہیں۔ ایک دوسری دنیا ان کی دنیا ہے، لیکن وہ تمہارے بارے میں بھی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں انجام دیتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ بندہ جب صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے، خیر کو اپنا لیتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی خدمت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اس راہ کو اختیار کرتا ہے، تو ایک مرحلے پر فرشتے اس کی تائید اور مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ بندہ جب نیکی اور خیر کی راہ چلے تو اس کے دل پر سکینت بھی فرشتے اتارتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں، نازک مراحل میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، یعنی وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ بھی اہتمام کرتے ہیں کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز تمہارے ساتھ ہی پڑھی جائے، اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ شریک ہوں۔ ثم یارج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جو رات تمہارے ساتھ گزارتے ہیں، پہلے فرمایا نا کہ آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی صبح کے آ گئے، رات کے آ گئے، چلے گئے، تو وہ جو تمہارے ساتھ رات گزارتے ہیں، وہ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا پروردگار ان سے پوچھتا ہے، اور اس پروردگار کو اصلاً تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم بہم، وہ جانتا ہی ہے، ان کو بھی جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے گویا حضور نے بتایا کہ یہ فجر کی اور عصر کی نماز میں تمہاری طرف سے یہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اس لیے ان نمازوں کا خاص اہتمام رکھا کرو۔ یہ اہتمام ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے گھر کے قریب اگر معبد ہے، مسجد ہے، وہاں جا کے ادا کرے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر بھی نماز کا وقت اور اس بات کا خیال رکھنا کہ جیسے ہی وقت ہو گیا ہے پہلے وقت میں پڑھ لی جائے، تو اس میں گویا فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا ہے کہ صبح کے وقت جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ تلاوت مشہود ہوتی ہے،
اس کو اللہ کے فرشتے بھی سنتے ہیں، اس لیے اہتمام سے تلاوت کیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ذرا طویل قرات کرتے تھے، تو ارشاد ہوا کہ وہ تمہیں چھوڑتے ہیں، تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، آتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، تو یہ کیا اچھی رپورٹ ہے جو تمہارے بارے میں جاتی ہے۔ وعن جندب بن القسری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا يطلبنکم اللہ من ذمته بشیء فإنه من يطلبه من ذمته بشیء یدرکه ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 627 ہے۔ جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی، وہ نماز ادا کر کے جب اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے ذمے میں لے جاتا ہے تو پھر کسی کو اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قابل مواخذہ بن جائے۔ تو اس بات میں احتیاط کرو کہ وہ اپنے ذمے میں کسی چیز سے متعلق تمہارا مواخذہ نہ کرے، یعنی اب تم گویا پروردگار کے ساتھ ایک عہد باندھ کے اس کے ذمے میں چلے گئے ہو، تو متنبہ رہو گناہوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں اس تعلق کے ساتھ ماخوذ ہو جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کے ذمے میں کسی چیز میں پکڑ بلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے منہ کے بل جہنمی میں ڈالے۔ تو یہ آپ نے تنبیہ فرمائی کہ بندہ مومن کے لیے یہ نمازیں اور یہ روزے یہ جس طرح مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بڑی ذمہ داری بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ تم تو میرے بندے بن گئے تھے، میرے ساتھ عہد کر کے نکلے تھے، مجھے یاد کر کے تم نے دن کی ابتدا کی تھی۔ تو دونوں پہلو جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک طرف مغفرت، ایک طرف اللہ کی عنایت، التفات، میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا، حاضری دی، اس نے مجھے یاد کیا، بڑی رحمت کی بات ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہ تم اب بندہ مومن کی حیثیت سے ایک عہد میں بندھے ہوئے ہو، اس لیے اپنے گناہوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں متنبہ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ پکڑ بلائے جاؤ اور تمہارے پاس پھر کوئی عذر نہ ہو، یعنی تمہیں یہ بات بھی معلوم تھی، تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد بھی باندھ لیا، تم اس کے ذمے میں بھی چلے گئے، یہ سب کچھ تم نے کر لیا، اور اس کے بعد چوری کی، اس کے بعد بدکاری کی، اس کے بعد کسی کا مال لوٹا، اس کے بعد کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد کسی کا حق مارا، تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، اور یہ پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو حضور نے اس کے بارے میں بھی گویا توجہ دلائی کہ دونوں پہلو سامنے رکھو، یہ نمازیں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہیں، اور جیسے کہ آگے آئے گا تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن سیئات، چھوٹے گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کے معاملے میں دوسرے قاعدے قوانین ہیں، وہ آگے واضح ہو جائے گا، اس لیے ان کے ارتکاب کے بارے میں متنبہ رہا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔